نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، سامعین ذی وقار، محبین در رسالت مآب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تر تعریفات، توصیفات، حمد اس ذات احد کو شایع ہے جس نے انسان کو خلق فرمایا، جہانوں کو خلق فرمایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اور درود و سلام بر آقائے نامدار، شفیع محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، اشرف الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایک مرتبہ درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی آل محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی آل محمد مبارک وسلم. آج کی یہ مجلس، محفل حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ان کی بارگاہ ناز میں ہدیہ اور سلامی پیش کرنے کا ایک ہم نے اکٹھ کیا ہے، اور اس کے لیے حافظ ریاض چشتی صاحب اور ان کے جتنے جملہ رفقا نے اس اہتمام میں شرکت کی ہے، اور دور و نزدیک سے جتنے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی. مجھ سے پہلے علامہ، بہت عمدہ، بہت برجستہ اور اہل سنت کے عقائد پر روشنی ڈال رہے تھے، اور انہوں نے فتنہ قادیان، جو ایک فتنہ اٹھا اور کس طرح اس نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ناکام سازش کی، اور اس فتنے کے رد کے لیے حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات آپ کے سامنے پیش کی. یہ محفل ذوق نسبت کے حاملین کی محفل ہے. میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں، اور میں
یہاں لوگوں کی گرم جوشی اور لوگوں کے والہانہ محبت اور عقیدت کا معیار جانتا ہوں۔ یہاں آنے کا مقصد آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت اجاگر کرنا ہے، اور آپ ہم سے پہلے بھی اگر ہم نہ بھی کریں، آپ الحمدللہ جانتے ہیں کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم ختمی مرتبت کی ختم نبوت پر مکمل ایمان نہ رکھیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اے میرے کریم محبوب، آپ پریشان مت ہوں۔ یہ میں اگلا اس کا جملہ، آپ کا جو ذکر ہے، جو آپ کا ذکر ہے، جس دنیا کے جس کونے میں بھی، جس عہد میں بھی ہوگا، وہ ہم نے اس کو خیر کے ساتھ مالا مال فرما دیا۔ آپ خیر البشر بھی ہیں نا، تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے قیامت تک بلند کر دیا ہے، اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، قیامت تک جو آپ کا دشمن ہوگا اس کو ہم نے بے نام و نشاں کر دیا ہے، ہم نے اس کو بے نشاں کر دیا ہے۔ آپ گھبرائیں مت، کیونکہ ہم نے جو آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کا کیا کون بگاڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کا ذکر کون کم کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ ابتر کہے اس کو کون بلند کر سکتا ہے۔ مرزا قادیان کا فتنہ ابتری کا ایک سلسلہ ہے، اسود انسی ہو، مرزا ہو یا کوئی اور متنبی ہو، جتنے یہ جھوٹے نبی آئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، حضور کی حدیث شریف ہے، حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اس امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30 جھوٹے نبی آئیں گے، کذاب آئیں گے، اور ہر اس کا ایک دعویٰ یہی، ہر کسی کا دعویٰ یہی ہوگا ان میں سے کہ میں نبی ہوں۔ اور یہ آپ سب جان لیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، اور وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ اسی ایک سلسلے کا جھوٹا نبی قادیان سے اٹھا، اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس کا قلع کما کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں سے جس بندے کو نامینیٹ کیا گیا، مامور کیا گیا، وہ تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی شاہ ہے۔ آپ کو مامور من الرسول کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کیا کہ آپ مامور ہیں رسول اللہ کی جانب سے۔ جتنا بڑا فتنہ اٹھتا ہے اتنا بڑا آدمی اٹھتا ہے آگے اس کی مقابلہ کرنے کے لیے، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ میرے جد اعلیٰ جب لاہور گئے، تشریف لے کے گئے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے یہی فرمایا کہ جو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور اس کے حق میں دلائل میں پیش کرتا ہوں قرآن و حدیث سے، اگر حضور کی ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے مہر علی شاہ کو مردے بھی اٹھانے پڑے
تو اللہ کے حکم سے حضور کی کرم نوازی سے میرے لیے شاج مردوں کو بھی اٹھائے گا. یہ صرف دعوے نہیں تھے, یہ صرف دعوے نہیں تھے, یعنی یہ خالی پھولی دعوے نہیں سن. حضور سے پوچھا گیا, قبلہ عالم سے پوچھا گیا, آپ حضور آپ نے اتنی بڑی ارشاد فرمائی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے, تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پنجابی میں فرمایا اپنی زبان میں کہ کٹا قلعے نے زور تے کدنا ہے, قلعہ جس نہ مضبوط ہوئے نا او اس نہ قدم کوئی بھی نہیں اکھاڑ سکنا. ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج ہم بھی سرگرم ہیں. ہمارا درگاہ کا مزاج آپ سب جانتے ہیں جو درگاہ سے وابستہ ہیں کہ نہ آراس کی دعوتیں ہم دیتے ہیں اور نہ یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. لیکن عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم کریا کریا, گلی گلی, کوچا کوچا جانے میں اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. اور کیوں نہ سمجھیں, ہم نے کلمہ جو ان کا پڑھا ہے, ہم نے وفاداری کا حق ادا کرنا ہے. ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے کسی قسم کی کمزوری, کسی قسم کی نرمی نہیں ظاہر کرنی. جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے, وہ مرتد ہے, چاہے وہ مرزا قادیان ہو یا کوئی بلا ہو. اپنے عقائد کو اہل سنت کے مطابق رکھیں. اہل سنت حضور کی ہر نسبت کا حیا کا ایک مجمع ہے, ایک نام ہے. اہل سنت کیا ہے؟ اہل سنت نسبتوں کا ایک مجموعہ ہے. جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے گی وہ اہل سنت کہلائی جائے گی. ہر نسبت سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات, اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے ہماری, خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے آپس میں, اس میں کوئی شریک نہیں, نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں. اس کے بعد حضور کی ذات, حضور کی جہاں لا تعداد ان گنت اوصاف حمیدہ صلی اللہ ماشاء اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ آپ رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ رحمت للعالمین کے ساتھ خاتم النبیین بھی ساتھ لے کر آئے. جو حضور جو نقطہ عروج ہوتا ہے کسی چیز کا وہ آخر پہ ہوتا ہے. ابتدا حضرت آدم سے ہوئی اور انتہا جناب مصطفیٰ پر ہوئی. جتنے انبیاء آئے سب سچے, ان کی امتیں, ان کے اوپر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب سچی. لیکن جو نبیوں کے سردار ہیں, جو نبیوں کے سردار ہیں, جو رسولوں کے سردار ہیں, وہ سوائے جناب محمد مصطفیٰ کوئی اور نہیں. اس لیے میرے قبلہ عالم نے کہا میں ہوواں سگ مدینے دی گلی دا, اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا. ولایت در مصطفیٰ کی جو بار جو در ہے نا, در بوا جسا آخنے تسی, اس بوئے نی نوکری
چاکری تے صفائی ستھرائی جھاڑو پھیرن والے نو اللہ ولایت میں درجہ عطا کرنا. میں ہوواں سگ مدینے دی گلی دا. یہ آپ کا عقیدت کا معیار تھا. آپ بھی جانتے تھے حضور قبلہ عالم کہ اللہ نے ہمیں احسن تقویم بنا کر بھیجا ہے. احسن تقویم بنا کر بھیجا ہے. قبلہ عالم پر بھی لفظ انسان کا اطلاق تو ہوتا تھا نا, لیکن انہوں نے کیا تشبیہ دی اپنے آپ کو؟ سرکار کی چوکھٹ کا ایک سگ. وہ جانتے تھے کہ میں انسان ہوں, اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے, لیکن اس کے باوجود انکساری کا یہ معیار تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوواں سگ مدینے دی گئی. یہ معیار ہے عقیدت کا. بارگاہ رسالت میں یہ آداب ہیں, ان کو آداب کہا جاتا ہے. ہاں جی زندہ باد. کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو, سب بلند کر کے ہاتھ گئے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ ہاتھ, یہ آوازیں, یہ زبانیں گواہی دیں گی, یہ گواہی دیں گی قیامت کے روز کہ ہاں ہاں اے نبی کریم, ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے حق بھی ادا کیا ہے. اسی حوالے سے یہ جو جملے آپ ادا کر رہے ہیں, جو گواہیاں دے رہے ہیں آپ, یہ گواہیاں آپ کے لیے مثبت ثابت ہوں گی اور بخشش کا ذریعہ ہوں گی. قبلہ عالم کی کتب موجود ہیں, آپ علماء بیٹھے ہیں, مدرسین یہاں ہیں, آپ سیف چشتیائی اٹھائیں یا کوئی کتاب اٹھا لیں قبلہ عالم کی, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جملہ بھی غیر معتدل نہیں ہے. اعتدال پسندی کا ایک دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. صوفیاء کا طریق یہی ہے, صوفیاء کا طریق یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کی صحیح ترجمانی آیات اور احادیث کی روشنی میں امت تک پہنچائی. اور آج نہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزارات, یہ قبور جو ان کے ہیں, جو مزارات ہیں, جو مراقد ہیں, وہ کیوں زندہ ہیں؟ سلاطین وقت جنہوں نے 100 ریاض چشتی قادری صاحب, ایک انہوں نے عظیم الشان اپنے علاقے میں, اس خطے میں مدرسہ مسجد قائم کی, جہاں سے لوگ دین کا پیغام لے کے جاتے ہیں. یہ خدمت ہے اسلام کی, یہ خدمت ہے دین کی, قرآن کی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جتنے بھی طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں, زیر تعلیم ہیں, ان کو تعلیم حاصل کرنے کی اور تعلیم کے ساتھ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 24 نومبر بروز جمعرات, اے جیڑی ہن آنی بھی نے, جمعرات جیڑی آنی بھی نے, اج کے دیہڑا ہے, اتوار ہے نا, اے جمعرات جیڑی آنی بھی نے, اس جمعرات نو دربار شریف تے عقیدہ ختم نبوت نے تحفظ واسطے بین الاقوامی سطح نے معیار نے مطابق جس وچ پاکستان وچوں بھی تے پاکستان تو باہروں بھی علماء کرام مشائخ اعظام آنے پہ ہون, تے تسی ساریا اس وچ
بھرپور طریقے نہ شرکت کرنی ہے. ہاتھ چاہو ذرا. اے عورت سے دعوت نہیں نے, اے ختم نبوت ہے دعوت نے. ہاں جی, عورت سے دعوت اور درگاہوں والے دینے, اس میں گولڑے والے مزاج نہیں ہے. ہاں جی, ہاتھ چاہ کے آکھو کہ اسی حاضری دیسا اپنے ایمان نی سلامتی واسطے. تے اے انشاءاللہ اسی تسانو اسی تینوں پائی تساں استقبال کرسا تے تسی جڑے آسو تسی اساں نے سرا کھت بہ کے آسو, کیونکہ اساں نے نانا جان نے ختم نبوت نے حوالے نہ تسی آنے کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, آستان عالیہ گولڑا شریف زندہ باد. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں. چشتی صاحب فرما رہے ہیں, شاید آپ نے سن ہی لیا ہوگا, یقیناً سن لیا ہوگا آپ نے, کہ فری ٹرانسپورٹ کا اہتمام یہ ان کے ذمے, یہ چشتی صاحب کے ذمے ہے. آپ کو آپ کا خرچ بھی نہیں کرائیں گے, آپ کا خرچ بھی اللہ نے اہتمام کر دیا. دیکھیں یہ ایسے اہتمام, مسبب الاسباب جو ہوا ذات, وہ لنگر کا انتظام بھی ہے, اور لنگر بھی لنگر غوثیہ ہے جس کے ٹکڑوں سے آپ اور میں پلتے ہیں. اس حوالے سے بھرپور طریقے سے ختم نبوت کے نعرے بلند کرتے ہوئے گولڑا شریف کی حدود میں داخل ہوں گے تو ہم آپ کے لیے لبیک کی صدائیں ادا کریں گے.